السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویلاگ میں۔ عمران ریاض خان کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ عمران ریاض خان کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور اب آگے ان کو لے کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پولیس، اور پولیس کے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس ہیں، یہ بھی تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ عمران ریاض خان کو پہلے بھی 2 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن ان دونوں مرتبہ میں اور اس مرتبہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب پچھلے سال گرفتار کیا گیا تو اس وقت صورتحال اس لیے بہتر تھی کہ جب گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد ٹول پلازے پہ جب گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی اور گرفتاری عمل میں لائی گئی تو ساتھ میں دوست موجود تھے، باقاعدہ ویڈیو بنی اور پھر اس کے بعد ان کا باقاعدہ پیچھا کیا گیا۔ جس تھانے میں لے کر گئے سب کو معلوم تھا، جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ ایف آئی آر بھی منظر عام پہ آ گئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ارشد شریف شہید پاکستان میں موجود تھے، اور اس وقت باقاعدہ انہوں نے عمران ریاض خان سے رابطہ بھی کیا تھا اور اپنی رائے بھی دی تھی اور حوصلہ بھی بلند کیا تھا۔ اور عمران ریاض خان کو ارشد شریف شہید نے تب یہ کہا تھا کہ مجھے چہرہ اترا ہوا یا تم پریشان نظر نہ ہو۔ اور عمران ریاض خان کو تب جب ایک عدالت یا ایک تھانے سے دوسرے تھانے اور دوسری عدالت اور تیسرے تھانے اور تیسری عدالت حتیٰ کہ آخر میں لاہور ہائی کورٹ تک جب لایا گیا تو تمام موومنٹ کے بارے میں سب کو پتہ تھا، کیونکہ ہم سب ساتھ تھے اور جتنے بھی صحافی تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے علاوہ ان کو عدالت میں بھی ان کے ساتھ میاں علی اشفاق ان کے وکیل موجود تھے، اور کس حال میں وہ آتے جاتے ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ جب دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو تب بھی لاہور ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے کے پاس جب وہ پہنچے تو اس وقت ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تب بھی پتہ تھا کہ ان کو ایف آئی اے کے دفتر گلبرگ میں لے کر جایا گیا ہے، وہاں پہ رکھا گیا، وہاں پر صحافی باہر موجود رہے۔ پھر اس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں پر بھی ان کی جو ویڈیو تھی وہ بھی سامنے آئی، پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب اس دفعہ جب وہ 10 اور 11 مئی کی درمیانی رات سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ موجود تھے، اور وہاں جانے سے پہلے عمران ریاض نے وہ ویڈیو بھی اپنی ریکارڈ کی اور اس میں وجوہات بیان کی کہ کس وجہ سے پاکستان چھوڑ کر ان کو جانا پڑ رہا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو اتنی تھریٹس مل رہی ہیں، اور ان کو ان کے دوست احباب کی طرف سے جو ان کے ویل وشرز ہیں ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جاؤ۔ اور ان کا یہ کہنا تھا میں جاؤں گا، کچھ وقت آرام کروں گا اور پھر اپنی ویڈیوز وغیرہ کروں گا اور پھر حالات کے مطابق واپس آ جاؤں گا۔ جس طرح ارشد شریف شہید کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کی گئی تھی اور وہ مجبور ہو گئے تھے کہ اپنا ملک چھوڑ کر، جس سے ان کو بہت محبت ہے، بہت لگاؤ ہے، اور سب کچھ ان کا یہیں پر تھا، ان کی بیوی، ان کے بچے سب یہاں پر تھے، وہ چھوڑ کر ان کو دیار غیر میں جا کر رہنا پڑا۔ وہ اسی وجہ سے کہ ان کے لیے یہاں پر زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اور پھر آخر میں جو ارشد شریف شہید کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور آج تک ہم ارشد شریف شہید کو یاد کرتے ہیں، اور ہم پرعزم ہیں کہ ہم یہ معاملہ اٹھاتے رہیں گے، بار بار بات کرتے رہیں گے، اور ہم عدالت ہو یا طاقت کے ایوان ہو ہم اس ایشو کو آگے ریز کرتے رہیں گے۔ عمران ریاض اس وقت 10 اور 11 مئی کے درمیانی رات، اور اس وقت جیسا کہ ارشد شریف کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جی پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ تمام بغل بچے تھے کہ جو خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، جن کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا خود کوئی مقام نہیں ہے، جنہوں نے خود کوئی محنت نہیں کی، جو پیراٹروپرز ہیں، جو فرام دا بیسکس اوپر نہیں آئے ہیں، وہ ان سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں، کبھی ان کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو موجودہ حکومت ہے یہ عمران ریاض کو صحافی تو مانتی نہیں، کہتی ہے جی یوٹیوبر ہیں، جبکہ ان کو خود نہیں پتا کہ وہ ایکسپریس میں اب سے کوئی تقریباً 13-14 سال پہلے رپورٹنگ کرتے تھے، بالکل بیسک سے انہوں نے شروع کیا تھا، جس طرح سے کام کیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو پی ایم ایل این کی ان کے پاس بیٹ تھی، یعنی کہ مختلف رپورٹرز کو بیٹس ایلوکیٹ ہوتی ہیں، کسی کو کوئی پولیٹیکل پارٹی 2 دے دی جاتی ہیں، کسی کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، بیوروکریسی، اس طرح کی مختلف بیٹس ہیں، تو ان کے پاس اس وقت پی ایم ایل این کی بھی بیٹس تھی، اور پھر آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے گریجولی وہ اوپر آئے۔ تو اگر ایک شخص محنت کر کے اپنی محنت کے زور پہ ترقی کر چکا ہے تو پھر کیوں جلتے ہو، کیوں تم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے؟ یوٹیوب پہ وہ اگر ویڈیو اپنی کرتے ہیں تو یہ ان کا حق حاصل ہے ان کو۔ مریم اورنگزیب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، اب بھی کیا کہتے ہیں جی وہ تو یوٹیوبر ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی اگر وہ انہوں نے پارٹی کی لائن ٹو کر لی ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی صحافی جڑ جائے اور آپ کی حکومت کا حصہ بننا چاہے اور آپ سے کوئی عہدہ لینا چاہے تو آپ کہتے ہیں جی 100 بسم اللہ، صحافی بھی ہے اور عہدہ بھی دے دیتے ہیں۔ آپ نے جیسا کہ ابصار عالم کو چیئرمین پیمرا بنا دیا، اسی طرح آپ نے عرفان صدیقی صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر دیا، ساری تقریریں وغیرہ وہی لکھ کر دیتے تھے میاں نواز شریف کو، اور آپ کے ساتھ ابھی بھی وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جو صحافی ہیں، آپ نے ان کو نوازا، آپ نے ان کو اپنے ساتھ لے کے نجم سیٹھی کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ نجم سیٹھی کو
پہلے کیئر ٹیکر سی ایم بنایا گیا سن 2013 کے انتخابات سے پہلے، اور پھر اس کے بعد ان کو چیئرمین پی سی بی بھی بنائے رکھا. تو یہ سب جانتے ہیں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اب اس کرنٹ دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح فہد حسین کو آپ لے گئے اور فہد حسین نے بھی کہا کہ ہاں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. انہوں نے کہا جی میں نے صحافت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، لیکن ان کا وہ سب کہنا جھوٹ تھا، کیونکہ اب وہ پی این این چینل پہ بطور پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے بڑا تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو کون ان کے تجزیے کو سنے گا. تو جب کوئی ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے تو وہ ٹھیک ہے، وہ صحافی بھی ہے. لیکن جو ان سے ہاتھ نہ ملائے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پارٹی کی لائن ٹو کر لی. دیکھیں پارٹی کی لائن کوئی نہیں ہوتی. عمران ریاض جو کہتا ہے وہ حق پر، سچ پر ہے، یعنی کہ جو صحیح لگتا ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جاتا ہے. آپ ایک بندے کی سچائی کو، چونکہ وہ آپ کی مرضی کی سچائی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں جی یہ جھوٹ ہے. اور جو آپ کی مرضی کی سچائی ہوگی آپ کہیں گے جی آپ اس کو آپ سچ بولیں گے، بھلے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی مرضی کے لیے آپ کہیں گے جی یہ سچ ہے. یہی آپ سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں. تو عمران ریاض نے غلطی کیا کی، اس کی سزا کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ کہ وہ لکھتا ہے، وہ بولتا ہے. لکھنا اور بولنا اس کا کام ہے. وہ لکھے گا، وہ بولے گا، اور کھل کر بولتا ہے، دھڑلے سے بولتا ہے، بے خوف ہو کر بولتا ہے، اپنے ملک کے لیے بولتا ہے، اپنے اداروں کے لیے بولتا ہے، اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے بات کرتا ہے. تو اس کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے. عمران ریاض کو وہاں سے پھر لے گئے جی متعلقہ تھانے میں، اور وہاں سے پھر ڈی پی او صاحب اور ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈسٹرکٹ جیل بھیجا گیا. اب ڈسٹرکٹ جیل سے جب 12 تاریخ کو سماعت ہوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، تو انہوں نے اس دن کھنچائی کی. انہوں نے کہا جی آئی جی پنجاب سے کہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں. ڈی پی او سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے جیل بھجوا دیا. جیل والوں سے پوچھا، آئی جی جیل خانہ جات سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو رہا کر دیا. سب جھوٹ، ڈرامے بازی، فراڈ پر مبنی، صرف اس لیے کہ جی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ گزشتہ 2 دنوں میں شاید عقل کام کرے گی، ہفتہ اتوار، اور وہ پتہ چلے گا کہ اچانک خود ہی گھر پر آ گئے جس طرح پہلے بھی لوگ آئے. لیکن انہوں نے ابھی تک ان کو چھوڑا ہی نہیں. اور کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے، قائل کر لیں گے، منا لیں گے، ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، چپ کرا دیں گے. لیکن وہ ڈرنے والا نہیں ہے، وہ گھبرانے والا نہیں ہے، وہ خاموش ہونے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب تک اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب آج پیشی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں، یعنی کہ 15 مئی کو عمران خان صاحب بھی صبح 11 بجے لاہور ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں اپنے کیسز کے سلسلے میں. اور عمران ریاض کے معاملے میں بھی ریکارڈ مانگا گیا ہے، سی سی ٹی وی کا ریکارڈ مانگا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جی وہ جو جیل سے جب رہا کیا تھا، بقول آپ کے رہا کیا تھا، وہ ویڈیو کدھر ہے. اور ڈی پی او سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اور ایس ایچ او متعلقہ ہیں وہ بھی اپنا ریکارڈ لے کر آئیں. وہ ریکارڈ تو بنا کر بھی لے کر جا سکتے ہیں. جھوٹ اور ڈرامے بازی کی تو کوئی حد نہیں ہوتی ہے نا، اور اس طرح کی 2 نمبری کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. تو کل صبح عدالت میں پیش کیا جانا ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو صبح عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ جی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہ ان کو ان کی زبان بندی کے لیے ان پر ٹارچر بھی کیا گیا ہے، ان کو خاموش کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، بلیک میل بھی کیا گیا ہے، ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں تاکہ مستقبل میں اگر کبھی وہ دوبارہ بات کریں تو وہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ میری اس طریقے سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں. لیکن ویڈیو بنانے سے اب کوئی ڈرتا نہیں ہے. وہ دن گئے اور وہ دور چلا گیا کہ جب کوئی ویڈیوز اینڈ آڈیوز کو اس طریقے سے بنا کر چلایا جاتا تھا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو دھمکایا جاتا تھا اور ان کو خاموش کرایا جاتا تھا. تو عمران ریاض خان کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق صبح 11 بجے سب نے عدالت میں جمع ہونا ہے، سب وہاں پر موجود ہوں گے، اور صبح 11 بجے عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور لاہور ہائی کورٹ کے احاطے کے باہر صحافیوں کی طرف سے بھی کال دی گئی ہے کہ سب وہاں پر آئیں اور اظہار یکجہتی کے لیے عمران ریاض خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر موجود ہوں، کیونکہ یہ ظلم اور بربریت کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ جو ہمیں موجودہ دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. بلکہ اس پر تو صحافیوں کی ایک پٹیشن بھی فائل کرنی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے، تاکہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. کیونکہ صحافی ہیں جو پول کھولتے ہیں، صحافی ہیں جو بے نقاب کرتے ہیں، اور وہ بے نقاب کرتے آ رہے ہیں اور کھل کر بول رہے ہیں اور بغیر کسی ڈر کے، دباؤ کے بول رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دباؤ سے بولا جائے، کسی کو اپنی مرضی کے جملے دے دیے جائیں گے، تو یہ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا. نہ میں کروں گا، نہ کوئی اور کرے گا. کیونکہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر یہ کام ہی چھوڑ دیا جائے. اس کام کو کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اور یہ 2 نمبری اور ڈرامے بازی نہ میرے سے کبھی ہوئی ہے، نہ ہی میرے خیال میں عمران ریاض سے، خیال میں کیا یقین سے کبھی عمران ریاض سے بھی نہیں ہوئی ہے. یہ ڈرامے بازی، یہ 2 نمبری نہیں ہوئی ہے. جن سے ہوتی ہے وہ جا کر ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جن کی گود میں بیٹھنا ہوتا ہے. ہم نہ بیٹھے تھے، نہ بیٹھے ہیں، اور نہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.